بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجمی کا سبق نمبر 169 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو ولا بد فی الماضی المثبت سے لے کر فیشمل زمان الفعل تک پڑھیں گے۔ ولا بد فی الماضی المثبت، ماضی مثبت میں ضروری ہے، للمنفی نہ کہ منفی میں، من دخول لفظت قد کے لفظ کا دخول، المقربت جو قریب کرنے والا ہے، زمان الماضی الی الحال ماضی کے زمانے کو حال کی طرف، لغتاً از روئے لغت کے، علی الماضی المثبت الواقع حالا اس ماضی مثبت پر جو واقع ہو حال، لیدل بہا تاکہ دلالت کرے قد علی قرب زمانی ماضی مثبت کے زمانے پر، الی زمان صدور الفعل فعل کے صدور کے زمانے تک، من ذی الحال ذو الحال سے، او وقوعہ علیہ یا ماضی مثبت کے وقوع کے قرب پر دلالت کرے، علیہ ذو الحال پر، تجوزاً مجازاً، لأن المتبادر من الماضی المثبت کیونکہ متبادر ہے ماضی مثبت سے، اذا وقع حالا کہ جب حال واقع ہو، ان مضیہ انما ہوا بالنسبت الی زمان العامل ان کا ماضی ہونا سوائے اس کے نہیں کہ یہ عامل کے زمانے کے اعتبار سے ہیں، فلا بد من قد پس قد کا ہونا ضروری ہے، حتی تقربہ الیہ حتیٰ کہ قد اس کو عامل کے زمانے کے قریب کر دے، فیقاربہ پس یہ قریب ہو جائے گا حال کا زمانہ عامل کے زمانے کے، وہذا بخلاف مذہب الکوفیین اور یہ کوفین کے مذہب کے خلاف ہیں، فإنہم لا یجبون قد ظاہرۃ کیونکہ وہ واجب نہیں کرتے قد کو ظاہر طور پر بھی، ولا مقدرۃ اور مقدر طور پر بھی، سواء کانت ظاہرۃ فی اللفظ چاہے لفظ میں ظاہر ہو، جیسے جاءنی زید قد رکب غلامہ، او مقدرتاً منویتاً یا مقدر منوی ہو، نحو قولہ تعالی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، او جاؤکم حسرت صدورہم ای قد حسرت صدورہم، وہذا بخلاف مذہب سیبویہ والمبرد اور یہ امام سیبوی اور مبرد کے مذہب کے خلاف ہیں، فإنہما کیونکہ یہ دونوں حضرات لا یجوزان جائز قرار نہیں دیتے حذف قد کے حذف کرنے کو، فسیبویہ یؤول قولہ تعالی سیبوی جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تعویل کرتے ہیں، حسرت صدورہم بقوما حسرت صدورہم قوما حسرت صدورہم کے ساتھ، فتکون جملۃ حسرت صفت موصوف محذوف هو الحال پس حسرت جو جملہ ہیں یہ موصوف محذوف کی صفت ہوگی جو کہ حال ہے، والمبرد یجعلہ جملۃ دعائیۃ اور امام مبرد اس کو جملہ دعائیہ بناتے ہیں، وانما لم یشترط ذلک فی المنفی سوائے اس کے نہیں کہ شرط نہیں لگائی گئی ہے قد کی منفی میں، لاستمرار النفی بلا قاطع نفی کے استمرار کی وجہ سے بغیر کسی مانع کے، فیشمل زمان الفعل پس نفی فعل کے زمانے کو شامل ہوگا۔ ولا بد فی الماضی المثبت للمنفی من دخول لفظت قد، صاحب کافیہ حال کے بارے میں ایک اور ضابطہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب ماضی مثبت حال واقع ہو تو اس پر قد کا دخول ضروری ہے، پھر عام ہے وہ قد ظاہر ہو یا مقدر ہو۔ ولا بد فی الماضی المثبت للمنفی، یہاں سے علامہ جامی نے بتلا دیا کہ یہاں پر مثبت کا جو قید ہیں یہ احترازی ہے، ماضی منفی سے احتراز ہے کیونکہ اس میں قد کا ہونا ضروری نہیں ہے، من دخول لفظت قد، یہاں پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ من بھی حرف ہیں اور قد بھی حرف ہیں تو حرف پر داخل نہیں ہو سکتا، تو علامہ جامی نے بتلا دیا کہ یہاں پر اصل میں دو لفظ جو ہے وہ محذوف ہیں، دخول لفظت قد اصل میں یہ ہے، من دخول لفظت قد کے قد کے لفظ کا دخول یہ ضروری ہے، المقربت زمان الماضی الی الحال
لغتاً علی الماضی المثبت الواقع حالاً، جو قریب کرنے والا ہو ماضی کے زمانے کو حال کے قریب، لغتاً لغت کے اعتبار سے، علی الماضی المثبت الواقع اس ماضی مثبت پر جو واقع ہو حال، لیدل بہا علی قرب زمانہ الی زمان صدور الفعل۔ یہاں سے علامہ جامی یہ بتلا رہے ہیں کہ حال اور اس کے عامل کے زمانے میں اتحاد ضروری ہوتا ہے۔ جب ماضی مثبت حال واقع ہو تو اس کا زمانہ عامل کے زمانے سے مقدم ہوگا، زمانے میں اتحاد نہیں رہے گا، لہٰذا ماضی مثبت پر قد کا دخول ضروری ہے تاکہ وہ قد ماضی مثبت کے زمانے کو ذوالحال سے صدور فعل یا ذوالحال پر وقوع فعل کے زمانے کے قریب کر دے، چونکہ قریب شیء یہ حکماً اس شے کے مقارن ہوتی ہیں، لہذا حکماً حال کا زمانہ عامل کے زمانے سے متحد ہو جائے گا، لیدل بہا تاکہ دلالت کرے قد علی قرب زمانہ ماضی مثبت کے زمانے کے قرب پر الی زمان صدور الفعل فعل کے صدور کے زمانے تک، من ذی الحال ذوالحال سے، او وقوعہ علیہ یا ماضی مثبت کے وقوع کے قرب پر دلالت کرے ذوالحال پر، تجوزاً مجازاً لأن المتبادر من الماضی المثبت اذا وقع حالا ان مضیہ انما هو بالنسبت الى زمان العامل۔ یہاں پر جو تجوزاً کا لفظ آیا ہے، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ قد ماضی کو حال لغوی یعنی زمان متکلم کے قریب کرنے کے لیے موضوع ہے اور ہماری بحث حال اصطلاحی میں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قد اول میں حقیقت اور ثانی میں مجاز ہے، یہاں مجازی معنی مراد ہے، تجوزاً مجازاً، لأن المتبادر من الماضی المثبت اذا وقع حالا۔ یہاں سے بھی ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ماضی مثبت حال واقع ہو اور اس کا عامل مضارع ہو تو اس وقت ماضی مثبت پر قد کا داخل ہونا تو درست ہوگا، لیکن جب عامل بھی ماضی ہو تو اس وقت ماضی مثبت پر قد کا دخول درست نہیں ہوگا، اس لیے وہ دونوں ماضی ہیں تو ماضی کو حال کے قریب کرنے کا کوئی معنی نہیں ہوگا، لہذا ماضی مثبت پر قد کے دخول کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ماضی مثبت حال واقع ہو تو اس سے متبادر الی ذہن یہی ہے کہ اس کا ماضی ہونا عامل کے زمانے کے اعتبار سے ہوگا، گویا عامل کا زمانہ مقدم ہوگا حال کے زمانے سے، لہذا جب عامل ماضی ہو تو اس وقت بھی ماضی مثبت پر قد کا دخول بلا فائدہ نہیں ہوگا، لأن المتبادر من الماضی المثبت، کیونکہ ماضی مثبت سے متبادر بات یہی ہے اذا وقع حالا کہ جب ماضی مثبت حال واقع ہو، ان مضیہ انما ہوا بالنسبت الی زمان العامل، تو ان کا ماضی ہونا یہ عامل کے زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے، فلا بد من قد، پس قد کا ہونا ضروری ہے، حتی تقربہ الیہ، حتیٰ کہ اس کو عامل کے زمانے کے قریب کر دیں، ماضی مثبت کو عامل کے زمانے کے قریب کر دیں، فیقاربہ، پس یہ قریب ہو جائے گا حال کا زمانہ عامل کے زمانے کے، بعض نسخوں میں فیقارنہ ہے، پس یہ مقارن ہو جائے گا حال کا زمانہ عامل کے زمانے کے، وہذا بخلاف مذہب الکوفیین، اور یہ بات جو ہے یہ کوفیین کے مذہب کے خلاف ہے۔ یہاں سے علامہ جامی رحمہ اللہ اختلاف بیان کر رہے ہیں دخول قد کے بارے میں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب ماضی مثبت حال واقع ہو تو اس پر قد کے دخول کا لازم ہونا بصریین نحوی حضرات کا مذہب ہے، اور کوفیین کے نزدیک ماضی مثبت پر قد کا دخول لازم نہیں ہے، نہ ظاہراً نہ مقدراً، فإنہم لا یوجبون قد، کوفیین جو ہیں وہ واجب نہیں قرار دیتے قد کو ظاہرتاً، نہ ظاہر طور پر اور نہ مقدر طور پر، سواء کان ظاہرتاً فی اللفظ، جیسے جاءنی زید قد رکب غلامہ۔ یہاں سے علامہ جامی ظاہرتاً اور مقدرتاً کی ترکیب بتلا رہے ہیں کہ ظاہرتاً اور مقدرتاً یہ کانا محذوف کی خبر ہیں، عبارت کا حاصل یہ ہے کہ قد میں تعمیم ہے،
خواہ ظاہر فی اللفظ ہو یا مقدر منوی ہو۔ قد ظاہر فی اللفظ کی مثال ہیں جاءنی زید قد رکب غلامہ، اور قد مقدر کی مثال او جاؤکم حصرت صدورہم۔ حصرت صدورہم جو ہیں یہ حال ہیں جاؤکم میں جاؤ کی واو ضمیر سے، اور قد مقدر ہے، اصل میں تھا قد حصرت صدورہم۔ سواء چاہے برابر ہیں، کانت ظاہرۃ فی اللفظ لفظ میں ظاہر ہو، جیسے جاءنی زید قد رکب غلامہ، او مقدرۃ منویۃ یا مقدر منوی ہو، نحو قولہ تعالی او جاؤکم حصرت صدورہم، اصل میں ہے ای قد حصرت صدورہم، وہذا بخلاف مذہب سیبویہ والمبرد۔ یہاں سے علامہ جامی اختلاف کی وضاحت کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ماضی مثبت کا قد مقدر کے ساتھ حال ہونے کو جائز رکھنا یہ سیبوی اور مبرد کے مذہب کے خلاف ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں حضرات قد کے حذف کو جائز نہیں سمجھتے، اور اللہ تعالیٰ کے قول جاؤکم حصرت صدورہم میں تعویل کرتے ہیں، اور حسرت کے حال ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ سیبوی کہتے ہیں کہ حسرت صدورہم صفت ہیں موصوف موصوف کی، جو کہ قومن ہیں اور قومن حال ہیں۔ اصل عبارت یوں تھی جاؤکم قومن حسرت صدورہم، اور مبرد کہتا ہے کہ حسرت صدورہم جملہ بددعائیہ ہے، جملہ حالیہ نہیں ہے، اور اگر جملہ حالیہ ہو تو معنی یہ ہوگا کہ وہ تمہارے پاس آئے اس حال میں کہ ان کے دل تنگ ہو چکے تھے، اور اگر جملہ بددعائیہ ہو تو معنی یہ ہوگا کہ وہ تمہارے پاس آئے خدا کرے ان کے سینے تنگ ہو جائیں۔ وہذا بخلاف مذہب سیبویہ والمبرد، اور یہ بات امام سیبوی امام مبرد کے مذہب کے خلاف ہے۔ فإنہما لا یجوزان حذف قد، کیونکہ یہ دونوں حضرات جائز نہیں سمجھتے قد کے حذف کو۔ فسیبویہ یؤول قولہ تعالی، سیبوی جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تعویل کرتے ہیں حسرت صدورہم، اصل میں تھا قومن حسرت صدورہم جاؤکم قومن حسرت صدورہم، تو حسرت صدورہم صفت ہے، قومن موصوف ہیں، موصوف صفت مل کر حال ہے۔ فتکون جملۃ حسرت صفت موصوف محذوف هو الحال، پس جملہ جو ہے حسرت یہ صفت ہیں موصوف محذوف کی جو کہ حال ہیں۔ والمبرد یجعلہ جملۃ دعائیۃ، اور امام مبرد اس کو جملہ بددعائیہ بناتے ہیں۔ وانما لم یشترط ذلك فی المنفی لاستمرار النفی بلا قاطع، اس عبارت سے علامہ جامی کی غرض ماضی منفی میں دخول شرط نہ ہونے کی وجہ کا بیان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس پر قد کے دخول کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب ماضی کی نفی کی جائے تو نفی وقت انتفاع سے لے کر ذوالحال سے صدور فعل یا ذوالحال پر وقوع فعل تک دائمی اور ہمیشہ ہوتی ہے، یعنی متکلم کے زمانے تک، لہذا حال کا زمانہ عامل کے زمانے کے مقارن ہو جائے گا، اس لیے قد کے دخول کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ فِي الْمَنْفِيِ، سوائے اس کے نہیں کہ شرط قرار نہیں دیا گیا ہے قد کا فی المنفی منفی میں، لاستمرار نفی، نفی کے استمرار کی وجہ سے، بلا قاطعین بغیر کسی مانع کے، کہ متکلم کے زمانے تک اس میں استمرار ہوتا ہے۔ فَيَشْمَلُ زمان الفعل، پس یہ نفی جو ہیں فعل کے زمانے کو شامل ہو جائے گا۔ آج ہم نے پڑھا ہے وَلَا بُدَّ فِي الْمَاضِ الْمُثْبَتِ سے لے کر فَيَشْمَلُ زمان الفعل تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔